دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ یہودیوں میں بھی تو علماء بڑے بڑے چوٹی کے علماء تھے، ابھی بھی ہے۔ عیسائیوں میں بھی بہت بڑے بڑے علماء تھے، ابھی بھی ہیں۔ تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد ہوگی اور ان پر قرآن کریم اترے گا، وہ آخری نبی ہوں گے، ان پر ایمان لانا ہر صورت ہر حال میں فرض ہے؟ کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ بالکل پتہ تھا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، قرآن کہتا ہے کہ یہودی اور عیسائی ان کے علماء ایسے اللہ کے رسول کو جانتے تھے جیسے کہ اپنے بیٹے کو جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یہودی علماء، عیسائی علماء، حق گو علماء تورات و انجیل کی پیش نظر تورات انجیل کو پڑھتے ہوئے ان کی تعلیمات کے مطابق اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کو بھیج دیجئے، جس کا وعدہ آپ نے تورات میں کیا ہے، جس کا وعدہ آپ نے انجیل میں بھی کیا ہے کہ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، احمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ دعائیں کرتے تھے، عیسائی علماء بھی دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس نبی برحق کو بھیج دیجئے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے، کفار کے خلاف جہاد کریں گے، ان کا دست و بازو بنیں گے، ان کی دعائیں لیں گے، ان کی اطاعت کریں گے اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کریں گے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے یہ تو برکت۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ بغیم بینہم، آپس کی زدہ زدی سے، آپس کی عداوت سے، آپس کی دشمنی سے۔ دشمنی آپس کی تھی، انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کر دیا بدبختوں نے۔ کیا انکار تھا، کیا عداوت تھی آپس میں ان کی؟ بھائی دیکھیں، یہودیوں نے کھلم کھلا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب انجیل کا بھی انکار کر دیا، نہیں مانا۔ وہ تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں بکتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح عیسائیوں نے بھی دیکھا کہ جب یہودی ہمارے نبی کو نہیں مانتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ہماری آسمانی کتاب کو نہیں مانتے ہیں، ہم کیوں مانیں؟ ہم ان کے نبی کو کیوں مانیں؟ ہم ان کی کتاب تورات کو کیوں مانیں؟ تو انہوں نے ان کی کتاب، ان کے نبی کا انکار کر دیا، انہوں نے ان کی کتاب اور ان کے نبی کا انکار کر دیا۔ تو چلو، انہوں نے ایک دوسرے کا انکار کر دیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیسرے تھے، ان کا تو اقرار کرنا چاہیے تھا نا، ان پر تو ایمان لانا چاہیے تھا، ان کی کتاب کو تو تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں کیا؟ وجہ یہی ہے، اختلاف، آپس کی زدہ زدی ہے، آپس کی عداوت اور دشمنی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم بھی ایمان لے آئیں گے، عیسائی بھی ایمان لے آئیں گے، پہلے ہم عیسائیوں کو برا بھلا کہتے تھے، اب وہ ایمان لے آئیں گے، وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے، ہم بھی مانیں گے، اتحاد کریں گے، بھائی چارگی ہو جائے گی، عجیب سی کیفیت ہو جائے گی۔ نہیں، بہت سے عیسائی مسلمان ہوئے نا، تو یہودی اس وجہ سے ایمان نہیں لائے کہ عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ ملنا گوارا نہیں ہے۔ اسی طرح عیسائی بھی بہت سارے دیکھا کہ بہت سارے یہودی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے عظیم شخصیت یہودی، بہت بڑے عالم تھے، اپنی قوم اور قبیلے کے سردار بھی تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، پوری قوم من وان، چھوٹے بڑے مرد عورت جوان بوڑھے سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو عیسائیوں نے دیکھا وہ یہودی ایمان لا رہے ہیں، پہلے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر تو دوست بن جائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ہم ایمان ہی نہ لائیں۔ لا حول ولا قوت، کتنی گندی ضد ہے ان کی آپس میں، غلط بات ہے۔ تو متفق ہو جاؤ نا، متحد ہو جاؤ نا، اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ، ایک ہو جاؤ، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، متحد نہیں رہنا، اختلاف رکھنا ہے۔ تو اختلاف رکھنے کا ذریعہ یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا جائے۔ پہلے دعائیں کرتے تھے اور ابھی یہی منکر ہو گئے۔ پہلے کہتے تھے کہ اس نبی کو اللہ بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہو جائے، پہلے پہل مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ اب وہ پہلے پہل کافروں میں شامل ہو گئے۔
اپنے لیے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا، اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے آخری نبی ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ آپس میں ضد کی وجہ سے، ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے، فلما جاءہم، قرآن کریم کہتا ہے نا فلما جاءہم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گئے، ما عرفو، انہوں نے معرفت بھی کر لی، پہچان بھی لیا، کفرو بھی، ان کا انکار کر دیا، آپس کی ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب اگلی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے، ان بے شک الدین، دین تو عند اللہ، اللہ کے ہاں اسلام ہے، دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ یہودیت کوئی دین نہیں ہے، عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، یہ بت پرستی اور مشرکین کوئی دین نہیں ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے، دین تو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ ایک دو بات عرض کر دیتا ہوں، دیکھیں ایک ہے دین، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام، اور ایک ہے شریعت و منہاج۔ ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے، اسلام کا ذکر کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے معنی ہے تسلیم کرنا، اسلام کے معنی ہے مان لینا، اسلام کے معنی ہے اطاعت کر لینا، تسلیم، اسلام تسلیم، سلام ہے بھی تسلیم، آپ کو تسلیم کر لیا، سر خم تسلیم کر لینا، یہ اسلام کا نام ہے۔ یہ پھر جناب کیڑے مکوڑے نکالنا نہیں ہے، پھر جناب جب اطاعت کر لی پھر اعتراض نہیں بنے گا، پھر سوال جواب کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جب آپ نے مان لیا اسلام کو، اب اسلام کو ماننا پڑے گا۔ پھر اس میں یہ بھائی نماز کی وجہ بتاؤ کہ نماز کیوں ضروری ہے، روزہ کیوں ضروری ہے، حج کیوں ضروری ہے۔ بدبخت کہیں کا، جب تو نے اسلام کو تسلیم کر لیا ہے تو اسلام نام ہی نہیں چیزوں کا ہے، اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، تسلیم کرو۔ اور دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں، دین کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اس میں سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھ لیا تھا، مالک یوم الدین، اللہ یوم دین کا، دین والے دن کا مالک ہے۔ ادھر دین سے مراد بدلہ ہے، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے، لیکن عام طور پر دین کہتے ہیں طریقہ کار کو، دین کا مطلب طریقہ۔ تو اللہ رب العالمین نے جو طرق، جو طریقے انبیاء کرام کو دیے ہیں وہ دین۔ اچھا اب یہاں ایک چیز یاد رکھیے، دین تمام پیغمبروں کا ایک تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین تھا اور ایک ہی دین ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمانیات، عقائد۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ذات میں بھی یکتا ہے، اللہ صفات میں بھی یکتا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی مددگار، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا۔ آج کل تو مسلمان بھی دوسروں کو حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، بیوقوف ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء کی تعلیم یہی ہے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ٹھیک؟ یہ وحدانیت میں بھی تمام ادیان مشترک تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر، اور اسی طرح پھر فرشتوں پر ایمان لانا، یہ بھی تمام انبیاء میں یہ بات بھی مشترک تھی۔ پھر جناب تمام رسولوں پر ایمان لانا کہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس پر بھی تمام ادیان متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وَكُتُبِهِ، تمام آسمانی کتابوں پر بھی تمام انبیاء کا عقیدہ، نظریہ ہے کہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ حق اور سچی کتابیں ہیں۔ والیوم الآخر، قیامت کے دن پر بھی قیامت آئے گی، یہ دنیا ختم کر دی جائے گی، پھر قیامت آئے گی، پھر حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے۔ والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت ہے، دوزخ ہے، اچھے اعمال پر جنت، برے اعمال پر دوزخ، اطاعت و فرمان برداری اور اسلام قبول کرنے پر، دین قبول نہ کرنے پر
اللہ کی رحمت مل جائے گی، رحمت جنت کی صورت میں، اور اگر جو انکار کریں گے، کفر کریں گے، بدعمالیاں کریں گے، ان کو جہنم کی صورت میں سزا ملے گی اللہ کی طرف سے۔ ان باتوں پر تمام پیغمبروں کا مشترکہ یقین تھا اور عقیدہ تھا، اور یہی دین ہے۔ اور اسی طرح تقدیر پر بھی تمام انبیاء کا عقیدہ ایک ہی ہے، تمام نبیوں کا، کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ۔ جو کوئی تکلیف آنی ہے، جو کچھ خوشی ملنی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ لانے والا بھی اللہ ہی ہے، لے جانے والا بھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ قبر پرست تو پتہ نہیں کیا سے کیا بکواس کرتے رہتے ہیں، کیا سے کیا، کہ جناب ابھی جاؤ مزار پر، ادھر دعا کرو، ادھر مٹی چاٹو، ادھر طواف کرو، ادھر فلاں کرو، پھر اسی سے مانگو، ہو اسی سے مانگو۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا۔ وہ اگر کچھ کرتے تو اپنے آپ کو زندہ کرتے۔ منو مٹی کے نیچے وہ مدفون ہے، چاہے وہ بہت بڑی ہستی کیوں نہ ہو، وہ آپ کی حاجت روائی کیسے کر سکیں گے؟ ظالم نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو زندہ نہیں کر سکتے تو آپ کو آج کی حاجت روائی کریں گے؟ یہ سب کا عقیدہ تھا، ہر پیغمبر کا۔ تو یہ ہو گیا دین، تمام انبیاء کا دین ایک۔ البتہ آگے ایک چیز ہے کہ دین، شریعت، مذہب، منہاج، قرآن کریم کہتا ہے نا لِكُلٍّ جَعَلْنَا شِرْعَةً وَمِنْہَاجًا، ہر نبی کی الگ الگ ہم نے ان کو شریعت دے دی، الگ الگ منہاج اور طور طریقے دیے، ٹھیک ہے۔ اب نماز ہماری الگ ہے، ان کی نماز الگ تھی، موسیٰ علیہ السلام کی نماز الگ تھی، ہماری الگ ہے، ہمارے روزے الگ، ان کے روزے الگ، ہمارا حج کرنے کا طریقہ کچھ اور، ان کا کچھ اور، ٹھیک ہے۔ اعمال میں اختلاف تھا، اونچ نیچ، کم و بیش، ٹھیک، کمی میں بیشی میں وغیرہ، لیکن نظریات میں، عقائد میں سب ایک تھے۔ تو دین سب کا ایک تھا، البتہ مذہب میں، شریعت میں اور منہاج وغیرہ میں مختلف تھے۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اب یہاں اگلی بات ہم کرتے ہیں اسلام کی۔ جیسے حدیث پاک میں اس بارے میں ہے نا کہ الانبیاء ابناء علات، بخاری شریف کی حدیث ہے، الانبیاء ابناء علات دینہم واحد۔ تمام انبیاء کرام، اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے انبیاء کی ایک مثال دی ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے نا، اس نے مختلف شادیاں کی ہوئی ہے، پھر ان میں سے بیٹے پیدا ہو گئے۔ اب یہ بیٹے آپس میں بھائی تو ہیں، لیکن اللاتی بھائی ہیں۔ اللاتی بھائی ان بھائیوں کو کہتے ہیں ان کا باپ ایک ہے، مائیں جدا جدا ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا کہ الانبیاء ابناء علات، انبیاء کرام جو ہیں نا یہ بیٹے ہیں اللات، ایک باپ کے بیٹے ہیں، یعنی ان سب کا دین ایک ہے، دینہم واحد، ان کا دین ایک ہے۔ وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، مائیں مختلف ہیں ان کی، یعنی شریعتیں ان کی الگ الگ ہیں، طور طریقے ان کے الگ الگ ہیں، باقی دین ان کا ایک ہے، اور وہ ہے وحدانیت، اللہ کی وحدانیت۔ تمام پیغمبر دنیا میں اللہ کی وحدانیت کروانے اور اسی کا اقرار کروانے اور اللہ کی عبودیت کروانے، عبدیت کروانے کے لوگوں کو بتا دیا کہ بس شرک نہ کرو، کفر نہ کرو، اللہ کو مانو، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبدا اور معاد وغیرہ، یہ نظریات سب کے ایک، باقی طور طریقے مختلف ہیں۔